فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ قسط نمبر 9۔ اپنے مرکزی دفتر پہنچ کر وہ علی بن سفیان اور اپنے نائب کو اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہے۔ سورج غروب ہوا، تاریکی چھا گئی۔ کمرے کے اندر نہ پانی تھا نہ کھانا تھا۔ رات خاصی گزر چکی تھی جب وہ تینوں کمرے سے باہر نکلے اور اپنے اپنے گھر کو روانہ ہوئے۔ علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو محافظ دوستوں کے ایک کمانڈر نے اسے روکا اور کہا، محترم، ہمارا فرض ہے کہ حکم مانیں اور زبانیں بند رکھیں، لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی پھیل گئی ہے، خود میں بھی اس کا شکار ہوا ہوں۔ کیسی مایوسی؟ علی بن سفیان نے کہا۔ کمانڈر نے کہا، محافظ کہتے ہیں کہ سپہ سالار کو اگر شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اگر آپ میری شکایت کو گستاخی سمجھیں تو سزا دے دیں، لیکن میری شکایت سنیں۔ اپنے امیر کو اللہ کا برگزیدہ بندہ سمجھتے تھے اور اس پر دل و جان سے فدا تھے، مگر رات کو اس کے خیمے میں ایک رقاصہ گئی۔ علی بن سفیان نے کمانڈر کی مکمل بات کرتے ہوئے کہا، تم نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے، امیر یا غلام، کوئی بھی فرق نہیں ہے، بہرحال گناہ ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ امیر مصر اور رقاصہ کی پچھلی رات کی ملاقات میں گناہ کا کوئی عنصر نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ یہ کیا تھا؟ ابھی میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، آہستہ آہستہ وقت گزرتے ہوئے تم سب پتہ چل جائے گا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ علی بن سفیان نے کمانڈر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ میری بات غور سے سنو۔ عامر بن صالح، تم پرانے عسکری ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج اور فوج کے سربراہوں کے کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب کا فرض ہوتا ہے۔ رقاصہ کا امیر مصر کے خیمے میں جانا بھی ایک راز ہے۔ اپنے جاں بازوں کو شک میں نہ پڑنے دو اور کسی سے اس بات کا ذکر بھی نہ کرنا۔ علی بن سفیان نے کہا۔ یہ کمانڈر پرانا تھا اور علی بن سفیان کی قابلیت سے آگاہ تھا، تو اس نے اپنے دستے کے تمام شکوک دفع کیے اور اگلے روز سلطان صلاح الدین ایوبی دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ ناجی آئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کھانے سے فارغ ہو کر ناجی سے ملنے۔ ناجی کا چہرہ تھا اس میں کہ وہ گھبرایا ہوا تھا اور غصے تھا۔ اس نے کلاتے ہوئے لہجے میں کہا کہ قابل صد احترام امیر مصر، کیا یہ حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ سوڈانی فوج کی 50,000 فوج مصری کی اس فوج میں مدغم کر دی جائے جو حال ہی میں تیار کی ہوئی ہے؟ ہاں ناجی، میں نے کل سارا دن اور رات کا کچھ حصہ صرف کر کے بڑی گہری سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس فوج کے تم سپہ سالار ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح مدغم کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سوڈانی کی صرف 10% ہو، اور تمہیں یہ حکم بھی مل چکا ہوگا کہ اب تم اس فوج کے سالار نہیں ہو، تم فوج کے مرکزی دفتر میں آ جاؤ گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، عالی مقام، مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ ناجی نے کہا، اگر تمہیں یہ فیصلہ پسند نہیں تو فوج سے الگ ہو جاؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ میرے خلاف سازش کر دی گئی ہے، آپ کو بلند دماغ اور گہری نظر سے چھان بین کرنی چاہیے، مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں۔ ناجی نے کہا، میرے دوست، میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا ہے کہ میری انتظامیہ اور فوج سے سازشوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے، اور میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ اس کا عہدہ کیوں نہ بلند ہو اور کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو، وہ شراب نہ پیے اور ہلڑ بز نہ کرے اور فوج حبشوں میں ناچ گانے نہ کرے۔ سلطان صلاح الدین نے کہا، لیکن عالی جناب، میں تو حضور کی اجازت سے ہی سب کچھ حکم دیا تھا۔ ناجی نے کہا، میں نے شراب اور ناچ گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ اس فوج کی اصل حالت میں دیکھ سکوں کہ جسے ملت اسلامیہ کا فوج کہتے ہو۔ میں 50,000 فوج برطرف نہیں کر سکتا، مصری فوج میں اس کو مدغم کر کے اس کو کردار کو سدھار لوں گا۔ یہ بھی سن لو کہ میں کوئی مصری، سوڈانی، شامی نہیں ہے، تم سب مسلمان ہو، ہمارا جھنڈا ایک ہے اور مذہب ایک ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، امیر اعلی مرتبہ نے یہ تو سوچا ہوگا کہ میری کیا عزت رہ جائے گی؟ ناجی نے کہا، جس کے تم اہل ہو، میری ماضی پر نظر ڈالو تو ضروری نہیں کہ اپنی کارستائیوں کی داستانیں مجھ سے ہی سنو۔
فوراً واپس چلے جاؤ اور اپنی فوج کی نفری سامان خوردونوش کے کاغذات تیار کرو، میرے حوالے کرو اور 7 دن کے اندر اندر اس حکم کی تعمیل ہونی چاہیے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ ناجی نے کچھ کہنا چاہا لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ملاقات کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ یہ بات ناجی کے خفیہ حرم میں پہنچ گئی تھی کہ زکی کو شاہ مصر نے شرف باریائی بخشا تھا۔ زکی کے خلاف حسد کی آگ پہلے ہی پھیل چکی تھی، اسے آئے بھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا لیکن آتے ہی ناجی نے اس کو اپنے پاس رکھا تھا، اسے ذرا سی دیر کے لیے اس حرم میں جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس نے ناجی کی دلچسپ والی لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں، زکی کو اس نے الگ کمرہ دیا تھا۔ انہیں یہ تو معلوم نہ تھا کہ ناجی زکی کو صلاح الدین ایوبی کی ٹریننگ کے لیے لایا تھا اور کس بڑے تخریبی منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ یہ رقاصہ بس یہی دیکھ کر جل بھن کر رہی تھی کہ زکی نے ناجی پر قبضہ کر لیا تھا اور ناجی کے دل میں ان کے خلاف نفرت پیدا کر دی گئی ہے۔ حرم کی وہ 2 لڑکیاں زکی کو ٹھکانے لگانے کی سوچ رہی تھیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ زکی کو امیر مصر نے بھی رات بھر اپنے خیمے میں رکھا تو وہ پاگل ہو گئی۔ اس کو ٹھکانے لگانے کا واحد طریقہ قتل تھا۔ قتل کے 2 ہی طریقے ہو سکتے تھے، زہر یا اسے کسی کے ذریعے قتل کروانا۔ زکی کو سوتے ہوئے ہی قتل کر دیں، دونوں ہی طریقے ناممکن لگ رہے تھے لیکن زکی باہر نہیں جا سکتی تھی اور نہ جانے اس کو رسائی کبھی کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ان دونوں نے حرم کی سب سے زیادہ ہوشیار چالاک ملازمہ کو اعتماد میں لیا تھا، اسے انعام اکرام دیا کرتی تھیں۔ جب حسد کی انتہا ان کی آنکھوں میں خون کی طرح آ گئی تو انہوں نے اس ملازمہ کو موما کا انعام دے کر اپنا بیان کر دیا کہ یہ ملازمہ اس کی خراٹ اور بری تھی۔ اس نے کہا کہ سالار کی رہائش میں جا کر زکی کو زہر دینا مشکل نہیں، موقع بھی دیکھ کر اس کو خنجر سے قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ زکی کو نقل و حرکت پر نظر رکھے گی اور ہو سکتا ہے کہ اسی موقع بن جائے۔ اور جرائم پیشہ عورت نے یہ بھی کہا کہ اگر موقع نہیں ملا تو حشیشن کی مدد لی جا سکتی ہے مگر وہ معاوضہ بہت زیادہ لیتے ہیں۔ دونوں لڑکیوں نے اس کو یقین دلایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ معاوضہ دے سکتی ہیں۔ ناجی اپنے کمرے میں بہت غصے کے عالم میں ٹہل رہا تھا، زکی اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کا غصہ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت دیں، اس کو میں شیشے میں اتار لوں گی، زکی نے کہا۔ بیکار ہے، وہ کم بخت حکم جاری کر چکا ہے جس پر عمل بھی جاری ہو چکا ہے، مجھے اس نے کہیں کا نہیں رہنے دیا، اس پر تمہارا جادو نہیں چل سکا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے خلاف سازش کرنے والے لوگ کون ہیں، وہ میری ابھرتی ہوئی حیثیت سے حسد محسوس کر رہے ہیں۔ میں امیر مصر بننے والا تھا، یہاں کے حکمرانوں پر میں نے حکومت کی ہے، حالانکہ میں معمولی سا سالار تھا، اب میں سالار بھی نہیں رہا۔ ناجی کے دربان کو بلا کر کہا کہ اوروش کو بلائے، اس کا ہمراز اور نائب آیا تو اس نے بھی اسی موضوع پر بات کی، اسے وہ کوئی خبر نہیں سنا رہا تھا۔ اوروش کے ساتھ وہ صلاح الدین ایوبی کے حکم نامے پر تفصیلی تبادلہ خیال کر چکا تھا مگر دونوں اس کے خلاف کوئی تفصیلی کارروائی نہیں سوچ سکے۔ اب ناجی کے دماغ میں جوابی کارروائی آ گئی تھی، اس نے اوروش کو کہا کہ میں نے جوابی کارروائی سوچ لی ہے۔ کیا؟ اوروش نے کہا۔ بغاوت، ناجی نے کہا، اور اوروش اس کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ ناجی نے اس کو کہا کہ تم حیران ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں شک ہے کہ یہ 50,000 فوج ہماری وفادار نہیں ہے؟ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی میں مجھے تمہیں اپنا سالار اور خیر خواہ نہیں سمجھتی؟ کیا تم اس فوج کو یہ کہہ کر بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں مصر کا غلام بنایا جا رہا ہے؟ میں نے اس اقدام پر غور نہیں کیا تھا۔ بغاوت کا انتظام اس اشارے پر ہو سکتا ہے لیکن مصر کی اس فوج کو دبا سکتی ہے اور اس نئی فوج کو بھی مل سکتی ہے۔ حکومت سے ٹکر لینے سے پہلے تمہیں ہر پہلو پر غور کرنا چاہیے، اوروش نے کہا۔ بس غور کر چکا ہوں، میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلوا رہا ہوں، تم دوپہر تک تیار رکھنا، میں جانا ہے اور میری بات غور سے سنو۔ زکی تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ، زکی نے کہا۔ زکی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ دونوں ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھے رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں فوجوں کو مدغم کرنے کا دورانیہ 7 دن رکھا تھا۔ کاغذائی کارروائی ہوتی رہی، ناجی پوری طرح سے تعاون کرتا رہا۔
7 دن گزر چکے تھے۔ ناجی ایک بار پھر سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملا لیکن کوئی شکایت نہیں کی۔ تفصیلی رپورٹ دے کر کہا کہ 7 دن میں دونوں فوجیں ایک ہو جائیں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نائبین نے بھی یقین دلایا کہ ناجی ایمانداری سے تعاون کر رہا ہے، مگر علی بن سفیان رپورٹ کسی حد تک پریشان کن تھی۔ انہیں جنس رپورٹ سے پتہ چلا کہ سوڈانی فوج میں کسی حد تک بے اطمینانی اور ابتری پائی جا رہی ہے۔ وہ مصری فوج میں مدغم ہونے پر کوئی نہیں ہے اور اس میں یہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ مصری فوج میں مدغم ہو کر ان کی حیثیت غلاموں جیسی ہو جائے گی، ان کو مال غنیمت بھی نہیں دیا جائے گا، ان سے غلاموں کی طرح کام لیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات کہ ان کو شراب نوشی کی اجازت نہیں ہوگی۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ خبریں پہنچا دیں۔ سلطان نے اسے کہا کہ یہ لوگ طویل وقت سے عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو یہ تبدیلی پسند نہیں آئے گی، مجھے امید ہے کہ وہ نئے حالات اور ماحول کے عادی ہو جائیں گے۔ اس لڑکی سے ملاقات ہوئی کہ نہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، اس سے ملاقات ممکن نہیں آ رہی، میری آدمی ناکام ہو چکے ہیں اور ناجی نے اس کو قید کر رکھا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا۔ رات ابھی تاریک ہوتی گئی تو زکی اپنے کمرے میں تھی، ناجی اور اوروش ساتھ والے کمرے میں تھے۔ اسے گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دی تو اس نے پردہ ہٹا کر باہر وہ دیکھا تو روشنی میں اس کو گھوڑے سوار دکھائی دے۔ وہ تاجر کا معلوم ہو رہے تھے، لیکن گھوڑوں سے اتر کر انہوں نے ناجی کے کمرے کی طرف بڑھے تو ان کی چال بتا رہی تھی کہ یہ تاجر نہیں ہے۔ اتنے میں اوروش باہر نکلا، دونوں گھوڑ سوار اس کو دیکھ کر رک گئے اور اوروش کو سپاہیوں کے انداز میں سلام کیا۔ اوروش نے ان کے گرد گھوم کر ان کا جائزہ لیا اور پھر کہا کہ اپنے ہتھیار دکھاؤ۔ دونوں نے پھرتی سے چوگے میں سے ہتھیار دکھایا تو ان کے پاس چھوٹی چھوٹی تلواریں اور ایک نیزہ تھا۔ اوروش ان کو کمرے کے اندر لے گیا اور پھر دربان باہر کھڑا تھا۔ زکی نے کمرے میں سوچ میں پڑ گئی اور کمرے میں چلی گئی اور ناجی نے کمرے کی طرف بڑھ گئی، مگر وہ دربان نے اس کو دروازے پر روکا ہوا اور حکم دیا کہ مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ زکی کو وہاں ایسی حیثیت حاصل تھی کہ وہ کمانڈروں کو بھی حکم دیا کرتی تھی۔ دربان کے کہنے سے وہ سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات ہے۔ اسے یاد آیا کہ ناجی نے اس کی موجودگی میں اوروش سے کہا تھا کہ میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں، تم 2 پیغمبر تیار کرو، وہ بہت دور جانا چاہ رہے ہیں، تو میری بات بہت غور سے سنو۔ اور پھر اس نے زکی کو اندر جانے کا کہا اور ناجی پھر بغاوت کی باتیں کرنے لگا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس کے اور ناجی کے کمرے کے درمیان ایک دروازہ تھا جو دونوں طرف سے بند تھا۔ اس نے اس دروازے کے ساتھ کان لگا دیا، ادھر کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پہلے تو اسے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن بعد میں اس کو ناجی کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ آبادیوں سے دور رہنا، اگر کوئی شک میں پڑے تو سب سے پہلے اس پیغام کو غائب کرنا، جان پر کھیل جانا، جو بھی تمہارے راستے میں حائل ہو تو اس کو راستے سے ہٹا دینا۔ تمہارا سفر 4 دنوں ہے، لیکن 3 دنوں میں پہنچنے کی کوشش کرنا، یاد کر لو۔ شمال مشرق، ناجی کہہ رہا تھا۔ دونوں آدمی باہر نکلے، زکی بھی باہر نکلی۔ اس نے دیکھا کہ دونوں سوار گھوڑوں پر سوار ہوئے تھے۔ ناجی اور اوروش بھی باہر نکلے تھے، شاید وہ اس کو الوداع کہنے آئے تھے، باہر کھڑے تھے۔ وہ تیزی سے روانہ ہوئے۔ زکی نے وہ بلا کر کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں، کام بہت لمبا ہے، دیر لگ جائے گی، تم آرام کر لو، اگر اکیلے دل نہ لگے تو گھوم پھر لینا۔ ہاں، میں جب سے بھی آئی ہوں باہر نہیں نکلی، زکی نے کہا۔ ناجی اور اوروش بھی چلے گئے۔ زکی نے چوکا پہنا، کمر میں خنجر کو اڑیسا اور حرم کی طرف چل پڑی۔ وہ جب 100 گز دور تھی، وہ ناجی یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ حرم کے اندر جا رہی ہے۔ اس نے یہی حرم کے اندر جب زکی داخل ہوئی تو حرم والوں نے اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے، ان کو استقبال کیا اور اس کو پیار کیا۔ وہ دونوں لڑکیوں بھی وہاں پر استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ زکی کو قتل کرنا چاہتی وہ ملازمہ بھی وہاں پہ موجود تھی۔ زکی سب سے پہلے اس کے ساتھ باتیں کی، پھر حرم سے باہر نکلی۔ وہ کرانڈ ملازمہ بھی وہی تھی جس نے زکی کو قتل کرنا تھا۔ اس نے زکی کو بڑے غور سے دیکھا اور زکی باہر نکل گئی۔ حرم والے مقام اور ناجی کی رہائش کے درمیانی علاقہ اونچا نیچا تھا اور ویران تھا۔
ذکی حرم سے نکلی تو ناجی کو رہائش گاہ کی بجائے وہ بہت تیز دوسری سمت کی طرف چل پڑی۔ ادھر ایک پگڈنڈی بھی تھی لیکن کوئی ذکی ذرا اس سے دور رہی تھی اور ذکی سے 15-20 قدم کے فاصلے پر ایک سایہ دار بھی چلا آ رہا تھا۔ وہ ذکی وہ انسان ہو سکتا تھا لیکن سیال بازی میں بتانا مشکل ہے کہ وہ کوئی انسان ہے یا بھوت۔ ذکی کی رفتار تیز ہوتی گئی تو بھوت نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی۔ آگے گھنی جھاڑیاں آ گئی تھیں، ذکی ان میں سے روپوش ہوئی اور سپاہ بھوت بھی جھاڑیوں سے روپوش ہو گیا۔ وہاں سے کوئی 250-300 گز کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی رہائش گاہ تھی جس کے ارد گرد فوج کے اعلیٰ رتبوں کے افراد رہتے تھے۔